چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے غیر منقولہ جائیداد کے تنازع کے حوالے سے۔ اگر آپ کی جائیداد پر کسی نے غیر قانونی قبضہ کر لیا ہو یا آپ کو غیر قانونی طور پر بے دخل کر دیا گیا ہو یا پھر غیر منقولہ جائیداد کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا شدید خطرہ ہو تو ایسی صورتحال میں مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 145 کا اطلاق ہوتا ہے۔ مجسٹریٹ ایسی صورتحال میں قبضہ چھڑوا بھی سکتا ہے اور جو پہلے قابض تھا اس کو قبضہ دلوا بھی سکتا ہے۔ اس دفعہ کا مین مقصد لڑائی جھگڑے کو فی الفور ختم کروانا ہے۔ اب آئیں دفعہ 145 کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ سب سیکشن 1 کہتا ہے کہ جب کبھی کسی مجسٹریٹ درجہ اول کی پولیس رپورٹ یا پھر یہ تھوڑی سی ویڈیو لینتھی ہونے والی ہے کیونکہ یہ سیکشن جو ہے مین سیکشن ہے کہ اگر تنازعہ ہو جاتا ہے، ڈسپیوٹ ایز ٹو اموویبل پراپرٹی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سیکشن لگتا ہے۔ اس میں سارے پوائنٹس جو ہے 1 بائی 1 بتا دیا گیا ہے۔ اس کو ریڈ آؤٹ اردو میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ سکے۔ جب کبھی کسی مجسٹریٹ درجہ اول پولیس رپورٹ یا دیگر اطلاع سے تسلی ہو جائے کہ اس کے اختیار کی مقامی حدود کے اندر کسی اراضی یا آب یا ان کی حدود کے متعلق ایسا تنازع موجود ہے جس سے نقص امن کا خطرہ غالب ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ تحریری طور پر ایک ایسا حکم صادر کرے گا جس میں اس کی تسلی ہونے کی وجوہ درج ہو اور جس سے ایسے تنازع سے متعلق فریقین کو حکم دیا گیا ہو کہ وہ اصالتاً یا وکالتاً ایسی مدت کے اندر جسے وہ مجسٹریٹ مقرر کرے گا اس کی عدالت میں حاضری ہو اور اس موضوع تنازع کی نسبت اصلی قبضہ کی حقیقت کے بارے میں اپنے اپنے تحریری بیان داخل کریں گے۔ سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ اس دفعہ کی جو آبجیکٹس ہیں اس کے جو ہیں وہ اراضی یا آب میں عمارتیں، مارکیٹیں، مچھلیوں کی شکارگاہ، فصل یا دیگر پیداوار اراضی اور کسی ایسی جائیداد کا لگان یا منافع شامل ہے۔ سب سیکشن 3 کہتا ہے اس کا حکم کی ایک نقل کی ایسے شخص یا اشخاص پر جن کی مجسٹریٹ ہدایت کرے اس طور پر تعمیل کرائی جائے گی جیسا کہ اس ضابطہ میں تعمیل سمن کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی کم از کم ایک نقل متنازع پر یا اس کے قریب کسی نمایاں جگہ پر چسپاں کر کے مشتہر کی جائے گی۔ سب سیکشن 4 کہتا ہے انکوائری ایز ٹو پوزیشن، قبضہ کی بابت تحقیقات۔ جب مجسٹریٹ پر لازم ہوگا کہ وہ کسی ایسے فریق کے شیء متنازع کو قبضہ میں رکھنے کے استحقاق یا دعوی کو مد نظر رکھے بغیر ایسے داخل کردہ تحریری بیانات ملاحظہ کرے، فریقین کو سماعت کرے، جو بھی شہادت ہو لے جو انہوں نے بالترتیب پیش کی ہو، ایسی شہادت کے اثر کو زیر غور لائے، کوئی مزید شہادت لے اگر کوئی بھی ہو جو وہ ضروری سمجھے اور اگر ممکن ہو فیصلہ کرے آیا کوئی اور فریقین میں سے کون مذکورہ بالا حکم کی تاریخ پر موضوع پر اس طور پر قابض تھا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر مجسٹریٹ پر یہ ظاہر ہو کہ کسی فریق کو ایسے حکم کے پچھلے 2 ماہ کے اندر جبراً اور ناجائز طور پر بے دخل کیا گیا ہو تو
وہ اس طور پر بے دخل کردہ فریق کو اس طرح گردان سکتا ہے کہ وہ ایسی تاریخ پر قابض تھا۔ مزید شرط یہ ہے کہ اگر مجسٹریٹ مقدمہ کو ہنگامی نوعیت کا سمجھے تو وہ مجاز ہوگا اس دفعہ کے تحت اپنے فیصلہ تک تنازع کو کسی بھی وقت کرک کر لے۔ سب سیکشن 5 کہتا ہے کہ اس دفعہ میں کوئی امر کسی ایسے فریق کو جس کو اس طور پر حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہو یا کسی اور واسطے دار شخص کو یہ ظاہر کرنے میں مانع نہ ہوگا کہ کوئی ایسا پہلے بیان کردہ تنازع نہ موجود ہو یا موجود تھا، اور ایسی صورت میں مجسٹریٹ اپنا حکم منسوخ کر دے گا اور اس پر تمام مزید کارروائیاں روک دی جائیں گی، لیکن ایسی منسوخی کے تابع مجسٹریٹ کا جو سب سیکشن 1 ہے اس کے تحت حکم قطعی ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں سب سیکشن 6، ریٹین پوزیشن انٹل لیگلی ایوکٹڈ۔ فریق قابض کا قبضہ قائم رہے گا جب تک وہ قانونی طور پر بے دخل نہ کیا جائے۔ اگر مجسٹریٹ یہ تجویز کرے کہ فریقین میں سے ایک یا شرط کے تحت سمجھا جائے اس شے کو موضوع پر قابض تھا، تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ قرار دیتے ہوئے ویسا فریق اس وقت تک اس کے قبضے کا مستحق ہے جب تک کہ اسے کے مطابق بے دخل نہ کر دیا گیا ہو، اور ایسے قبضہ میں ایسے بے دخلی تک ہر قسم کی مداخلت کی ممانعت کرتے ہوئے حکم صادر کرے، اور جب وہ سب سیکشن 4 کی پہلی شرط کے تحت کارروائی کر رہا ہو وہ مجاز ہوگا کہ اس فریق کے قبضہ کو بحال کرے جسے جبراً اور ناجائز طور پر بے دخل کیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سب سیکشن 7، جب ایسی کارروائی کا کوئی فریق فوت ہو جائے تو مجسٹریٹ مجاز ہے کہ متولی کے قانونی نمائندوں کو کارروائی میں فریق بنائے اور پھر کارروائی جاری رکھے، اور جب ایسی کارروائی کے مقاصد کے لیے کوئی سوال پیدا ہو تو متوفی فریق کا کوئی قانونی نمائندہ ہے تو متوفی فریق کا نمائندہ ہونے کے تمام دعوے داران کو اس کا فریق بنا لیا جائے گا۔ سب سیکشن 8 کہتا ہے اگر مجسٹریٹ کی رائے ہو کہ کوئی فصل یا جائیداد کی کوئی دیگر پیداوار جو اس کے روبرو کارروائی میں زیر دفع موضوع تنازع ہو جلد اور قدرتی طور پر خراب ہونے والی ہو تو وہ ایسی جائیداد کی مناسب حضانت یا فروخت کا حکم دینے کا مجاز ہوگا، اور تحقیقات مکمل ہونے پر ایسی جائیداد یا اس کے ضرب بیع کے تصفیہ کے لیے ایسا حکم دے گا جو وہ مناسب سمجھے۔ اب آ جاتے ہیں سب سیکشن 9، اس دفعہ کے تحت کارروائیوں میں کسی مرحلہ پر اگر مجسٹریٹ مناسب سمجھے تو وہ مجاز ہوگا کہ فریقین میں سے کسی کی درخواست پر کسی گواہ کے نام یہ ہدایت کرتے ہوئے سمن جاری کرے کہ وہ حاضر ہو یا کوئی دستاویز یا کوئی شے پیش کرے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سب سیکشن 10، اس دفعہ میں کوئی امر مجسٹریٹ کے دفعہ 107 کے تحت کارروائی کرنے کے اختیارات میں کوئی تخفیف تصور نہیں ہوگی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس دفعہ کا مقصد دفعہ 145 کا سب سے پہلا مقصد مقدمہ کی کارروائی کے دوران نقص امن کو روکنا ہے اور اس وقت تک حقیقت حال کو قائم رکھنا ہے جب تک دیوانی عدالت سے اختلافات کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور یا تصفیہ کرنا اور امن کو برقرار رکھنا اور فریقین کو عدالت دیوانی کے ذریعے مقدمہ میں اختلاف کو مزید نہ بڑھنے دینا، یہ مجسٹریٹ کی ڈیوٹی ہے، بلکہ فریقین کے درمیان جھگڑا ختم کرنا بھی ہے۔ اس دفعہ 145 کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف جھگڑے کا ہونا ضروری ہے بلکہ نقص امن کا ہونا ضروری بھی ہے۔ ایسے مقدمات جہاں فریقین کا فیصلہ چھیننے یا نقص امن کا خطرہ نہ ہو تو فریقین کو عدالت یا دیوانی سے
اپنی اپنی تکلیف یا شکایت کی داد رسی کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔